تو یہاں صبح صبح بس گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میں کر رہی تھی، بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح جو ہے بچے اسکول جا رہے ہیں، تو آج کل بچوں کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، تو بس ان کو نا ہلکا پھلکا سا ناشتہ ہی کرواتی ہوں، کیونکہ جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، اس لیے نا تھوڑا بہت ہی ناشتہ جو ہے نا وہ لوگ کر کے جاتے ہیں۔ تو یہاں صبح صبح چائے کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور اتنی اچھی چائے لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جہاں صبح صبح اٹھتے ہی چائے کا منہ دیکھ لیتے ہیں نا، تو ہمارا موڈ ویسے بھی سیٹ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چائے پیتے ہیں وہ اس چیز کو سے ضرور ایگری ہوں گے کہ جو چائے پیتے ہیں ان کے لیے صبح چائے کا کپ کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں بچے نارمل سا بس بریڈ کے ساتھ چائے کے ساتھ بریڈ کھا کے نا تو وہ جا رہے تھے اسکول، کیونکہ ٹیسٹ تھے، تو آج کل لنچ وغیرہ کا اتنا پریپریشن نہیں کرتی میں، کہ ان کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ کس طرح سے میں اپنے بچوں کو نا اپنے صبح صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہوں، اس کی یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اور بچوں کے جانے کے بعد تھوڑا سا نا یہ روٹی بچی ہوئی تھی رات کی ہوٹل کی، تو میں اس کو نا ضائع نہیں کرتی، حالانکہ تھوڑا سا نا اس کا ٹوٹا ہوا تھا روٹی تھوڑی سی، لیکن پھر بھی میں جو ہے نا یہی روٹی کھانا پسند کرتی ہوں۔ اس سے نا آپ کے رزق کی نا بے رحمتی نہیں ہوتی، رزق کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں تھوڑی سی نا سیمیاں تھی جو کہ وہ ہوتی ہے نا پھینیاں، وہ تھی، تو سارا کے لیے میں نے بنائی تھی، تو اس نے بچا دی تھی، تو اس کو بھی میں کھا رہی تھی، کیونکہ اس طرح سے نا رزق جو اگر آپ بے رحمتی کرتی ہو نا تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں کچن کی میں نے صفائی کی اچھے سے، بچوں کے جانے کے بعد نا سب سے پہلے جو میں نے کام کیا نا وہ یہ سارا کچن وغیرہ ایک ایک چیز کو میں نے صاف کیا، چولہے کو اچھی طریقے سے صاف کیا۔ اس سے نا یہ ہوگا کہ میرے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جو کام کرنا ہے نا مجھے وہ کھانا وغیرہ بنانا ہے، اور گیس چلا جائے گا، تو میں نے فٹافٹ سے نا یہاں پہ سب سے پہلے چیزیں سمیٹی، اور اس کے بعد میں نے یہ صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دی، کیونکہ صاف کچن میں اگر آپ کام کرتے ہو نا تو بہت ہی جو ہے نا وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور کھانا بھی میں صبح صبح ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ دوپہر کو بچوں کو کھانا کھانا ہوتا ہے تو وہ پھر تازہ کھانا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ رات کا بنا ہوا کھانا رکھتے ہو آگے تو پھر نا دل نہیں چاہ رہا تھا، بچے شوق سے نہیں کھاتے، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ فٹافٹ سے نا کھانا بھی صبح ہی بنا لوں، بے شک روٹیاں بعد میں بنا لیتی ہوں، لیکن سبزی پہلے بنا لیتی ہوں۔ اور یہاں دیکھیں یہ سب برتن وغیرہ رات کے میں نے دھو کے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے، تو ان برتنوں کو بھی میں نے اچھے سے یہاں دھو کے نا صاف ستھرا کیا، اور کچن کو بھی میں نے بہت اچھے سے صاف ستھرا کیا۔ اور یہاں میں آ گئی تھی، اور یہاں میں نے بنایا چکن کا سالن بنایا، جو کہ فٹافٹ سے بن جاتا ہے نا، کڑھائی ٹائپ بنایا۔ اس کے اندر ہی میں نے پیاز اور ٹماٹر کو ایڈ کر کے نا سمپل اس کو جو ہے نا وہ ادرک لہسن کا پیسٹ وغیرہ شامل کر کے سب چیزوں کو مکس کر کے میں نے اس کو نا رکھ دیا، اس کے اندر ہی میں نے آئل وغیرہ ڈال دیا، تو اس سے نا جلدی جلدی سے اتنا مزے کا چکن بنا تھا۔ آپ بھی لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا۔ ایک تو یہ بہت جلدی جلدی جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر سے حماق وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں آ رہی ہوتی۔ اور جیسے اس کا پانی تھوڑا تھوڑا سا خشک ہوا، یہ صرف اپنے ٹماٹر کے پانی کے ساتھ ہی پکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ اچھے سے گل گیا تھا۔ تو یہاں دیکھیں میری جو بنا رہی تھی، ایک طرف میں یہ بنا رہی تھی اور دوسری طرف میں بنا رہی تھی آلو انڈے کا سالن، اور ساتھ یہ دیکھیں میں نے انڈے ابال رہی تھی، اور یہ میں آلو کا سالن بنا رہی تھی۔ یہ بھی میں نے فٹافٹ سے گریوی جو ہے نا وہ بلینڈر کے جگ کے اندر نا میں ٹماٹر اور پیاز ڈال کے بنایا فٹافٹ سے، تاکہ تھوڑے ٹائم ہوتا ہے نا، صبح آپ کو پتہ ہے گیس جلدی چلا جاتا ہے، اس لیے میں فٹافٹ سے بناتی ہوں۔ اور یہاں دیکھیں پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، یہ جو میں چکن بنا رہی تھی اس کا بھی پانی خشک ہو گیا ہے، اور وہاں میری کڑھائی جو ہے انڈا گریوی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ یہاں چکن کڑھائی میں نے تیار کر لی ہے، کیونکہ دو چیزیں بنا دیتی ہوں، پھر شام تک نا اچھے سے گزارا ہو جاتا ہے، پھر آپ کی سر درد نہیں ہوتی کہ آپ بار بار بناؤ اور بار بار بچوں کو دو، کیونکہ جب گیس آتا ہے نا تب تک میرے سارے کام جو ہے نا وہ وینڈ اپ ہو جاتے ہیں، اور پھر شام کو بس روٹیاں اور چائے وغیرہ بنا لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے نا میرا دن جو ہے نا بہت اچھے سے گزر جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے جانا تھا باہر، تو باہر جانے کے لیے میں نا پھر دونوں چیزیں میں نے اکٹھی بنا لی، تاکہ نا آتے ہی نا پھر بہت مسئلہ ہو رہا تھا۔ اگر آپ شاپنگ وغیرہ پہ جاتے ہو نا تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آتے ہی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور پکانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہتا۔ تو اگر روٹی باہر سے بھی لے آئے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن سالن اگر آپ گھر پہ پکائے نا تو اس کا ایک اپنا ہی جو ہے نا ذائقہ ہوتا ہے، اور ایک صبر ہوتا ہے کہ باہر کے کھانوں میں نا اتنا وہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں اتنی میری مزے کی کڑھائی بنی تھی، جو کہ میں نے سمپل ٹماٹر کے پانی سے جو ہے نا اس کو بنایا تھا۔
میں نے اس کے اندر بہت 2 بڑے بڑے ٹماٹر ڈالے تھے، تو یہ بڑی مزے کی بنی تھی۔ اور یہاں دیکھیں میں آگے بازار، کیونکہ یشوا کے برتھ ڈے ہے تو اس کے لیے کچھ گفٹ خریدنے تھے اور کپڑے خریدنے تھے، تو میں نے سوچا بازار کی چکر لگنا ضروری تھا۔ تو یہاں دوپہر کا ٹائم تھا، تب آپ کو پتہ ہے دکانیں بھی پھر روزہ کھل جاتا ہے نا، تو دکانیں پھر بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رات کو پھر افطاری کے بعد ہی دکانیں کھلتی ہیں، تو پھر مجھے نا اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں مجھے رات کو شاپنگ کرنا نا اتنا اچھا نہیں لگتا۔ دن کو جو چیز آپ دیکھ سکتے ہو نا، وہ رات کو نا کچھ اس طرح سے نہیں اس کا رزلٹ آتا۔ بے شک اتنی لائٹ جلی ہو، جو نیچرل ہوتا ہے نا دن کے اجالے میں جو آپ شاپنگ کر سکتے ہو نا، وہ رات کو نہیں کر سکتی۔ اور یہاں دیکھیں یہاں کھلونے وغیرہ بھی جو ہے نا، میں نے اس کے لیے گفٹ وغیرہ لیے تھے، کھلونے سارا کے لیے بھی لیے تھے، کیونکہ بھائی کیا کرے، یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سر درد ہے۔ کہ یہ دیکھیں یہ پانی والا جو ہے نا، وہ چھوٹا سا کولر بنا ہوا ہے پانی کا بچوں کے لیے، اور ڈسپینسر جسے آپ بول سکتے ہو، اور یہاں ایک چھوٹا سا بیبی تھا۔ تو یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کے لیے اگر آپ کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہو تو کتنے کتنے اچھے آئٹم آئے ہوئے تھے، تو میں نے اس لیے آپ سے شیئر کیا، کیونکہ بچوں کے لحاظ سے نا یہاں بہت اچھی ورائٹی ہے اور مناسب قیمت بھی ہے۔ تو یہاں سے ہم لوگ جو ہے نا بچوں کے بہت بڑی دکان ہے یہ، خالی ان کے پاس نا یہی چیزیں ہیں کھلونے وغیرہ۔ تو یہ 2 نمبر چرنگی ہے شار فیصل پہ نا، تو وہاں سے ہم لوگ لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے، جب بھی کھلونے لاتے ہیں نا تو یہاں سے اچھے مل جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا میرا درست تھا کہ جب سارا کی برتھ ڈے تھی تب اس کو گفٹ دیے تھے، اتنے نہیں دیے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب یشوا کی برتھ ڈے ہے تو سارا رو رہی ہوتی ہے کہ میری برتھ ڈے ہے، یشوا کی برتھ ڈے نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پھر نہ گفٹ بھی خریدنا پڑا، کپڑے بھی خریدنے پڑے، اور اس کے لیے ہم نے کیک بھی جو ہے نا وہ لے کے آئیں گے، کیونکہ سارا پھر چھوٹی ہے، پھر کیا کرے، وہ روز ہی کیک کاٹ رہی ہوتی ہے، لیکن اب اس کی برتھ ڈے کریں گے تو اس کا دل بھی برا ہوگا، اس لیے نا ہم نے یہی سوچا کہ ہم 2 کیک کاٹیں گے، ایک سارا کاٹے گی اور ایک یشوا کاٹے گا۔ تو بے شک چھوٹے چھوٹے کیک لے کے آئے، چھوٹی سی خوشی کو ہم چھوٹی طریقے سے سیلیبریٹ کریں، لیکن بچے ہیں تو بچوں کی خوشی کے لیے نا پھر ہم لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھیں گڑیا وغیرہ، اور یہ کافی اچھے چھوٹے چھوٹے سے گفٹ تھے، جس سے آپ کا بجٹ بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ آرام سے اپنے بچوں کو چھوٹے موٹے کھلونے خرید کے دیتے ہو نا، تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے بچوں کے لیے کون سے گفٹ لیے، کیونکہ جب ان کی برتھ ڈے کروں گی تبھی ان کے جو ہے نا ان کے گفٹ آپ کو دکھاؤں گی، کیونکہ یشوا نے بولا کہ ابھی سرپرائز ہے تو مما آپ ابھی نہیں دکھاؤ، تو جب میری برتھ ڈے ہوگی تبھی آپ دکھانا کہ میں نے کون سے گفٹ لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پسند کا گفٹ لیا، ہم ان کو ساتھ ہی لے کے گئے تھے تاکہ یہ اپنی پسند کا گفٹ لے لیں۔ تو بچے تو بہت بڑی بڑی چیزوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں، لیکن ماں باپ پھر جتنا آپ کا بجٹ ہے آپ نے لینی تو وہی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دکھانے کے لیے اسی لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کی ورائٹی ہے اور کیسی کیسی چیزیں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں۔ تو بس اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی میں۔ یہ دیکھیں گڑیا وغیرہ سب اتنے پیارے پیارے کھلونے آئے ہوئے تھے، بڑے سے بڑا کھلونا تھا اور چھوٹے سے چھوٹا، اور بہت ہی زبردست جو ہے نا یہاں کی ورائٹی تھی۔ اور یہ شیئر جب میں یہ بناتی ہوں ویڈیو تو دوسرے بچے جب میرے دیکھتے ہیں جو نہیں جاتے ساتھ تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمیں بھی چاہیے، تو اس لیے میں نے نا سوچا چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لے تاکہ نا بعد میں یہ دیکھیں کتنا پیارا پرس تھا یہ نا، لیکن سارا بہت چھوٹی ہے، یہ پرس نا تھوڑی بڑی لڑکیوں کے لیے اچھا ہے۔ تو جیسے جیسے سارا بڑی ہوگی پھر اچھی اچھی چیزیں اس کو اور بھی جو ہے دلائیں گے۔ تو بچوں کے کھلونے اور یہ سارے جو ہے نا مائنڈ کرافٹ کے یہ دیکھیں یہ پیسز وغیرہ تھے، تو اتنے اچھے اچھے کھلونے تھے، اور لڑکوں کے لیے اسپیشل بہت پیاری جو چیزیں تھیں یہاں پہ، تو اس لیے میں یشوا کو یہاں لے کے گئی۔ اور یہاں دیکھیں ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ گھر کی صفائیاں وغیرہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یشوا کی برتھ ڈے ہے تو اچھے سے واشنگ وغیرہ کر رہی ہے، ویسے تو روز ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نا میں چاہ رہی تھی اچھے سے واشنگ ہو جائے۔ زیادہ لوگوں کو تو نہیں بلاؤں گی میں، لیکن جتنے بھی ہم لوگ ہیں بس یہ ہے کہ اچھے سے گھر بھی صاف ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے گھر کی ہر چیز چمکنی چاہیے، ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے، اس سے آپ کا گھر کا نا پھر روب بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ بچے بھی بول رہے تھے کہ مما صفائی وغیرہ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کرواتے ہیں، تو میں نے پھر اپنے بچوں کی ہیلپ سے یہ ساری صفائیاں وغیرہ کر رہی تھی۔
تو بس باقی رہ گیا ہمارے جو ہے پکانے کھانے کا انتظام ہو رہ جائے گا، اور پھر بہت جلدی جلدی سے اس کی برتھ ڈے بھی آ جائے گی اور سارے گھر کو سجائیں گے اور صاف وغیرہ کریں گے، تو آپ کے ساتھ وہ بھی لازمی شیئر کروں گی۔ تو یہاں دیکھیں کارنرز کافی گندا ہو گیا تھا، یہاں نا پڑی رہتی ہے نا یہ ٹوکری، تو اس کے اندر سے نا مٹی وغیرہ گرتی رہتی ہے، تو حالانکہ میں اٹھا کے اس کو جھاڑو لگاتی ہوں، لیکن آپ کو اگر مٹی صاف کر کے بالکل دھو کے رکھا جائے نا تو یہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیاز اور آلو، تو یہ مجبوری ہے کہ اس مٹی کو نا ہمیں جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ اس کے اندر اخبار بچھا کے رکھتے ہیں نا پیاز کی ٹوکری میں، تو یہ ہوتا ہے کہ پیاز کی ٹوکری میں نا اگر اخبار وغیرہ بچھاتے ہو نا تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ سب کارنرز وغیرہ میں صاف کر رہی تھی، ہٹا کے چیزوں کو میں نے اچھے سے جو ہے نا وہ صاف کیا، پورا گھر دھویا ہم نے، اور اچھے سے ایک ایک چیز کی ہم نے صفائیاں کی۔ تو اس طرح سے نا پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی فنکشن ہے آپ کے گھر میں تو صفائیاں ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آگے عید بھی آ رہی ہے، ایسٹر آ رہا ہے، تو اس سے میرے کافی کام جو ہے نا وہ پھر آسان ہو جائیں گے، آگے صفائیاں کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں سیڑھیاں وغیرہ سب ایک ایک چیز کو ہم نے اچھے سے کلین کیا، کیونکہ بچوں کی چھٹی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا بچوں سے بھی کام لیا جائے، تو بچوں نے بھی تھوڑی بہت ہیلپ کروائی میری، تو اس طرح سے نا میرا فٹافٹ سے سارا گھر کا کام بھی ہو گیا، اور میں نے شاپنگ بھی کر لی، اور یہ نیچے کا ایریا بھی اچھے سے ہم نے صاف ستھرا کر لیا۔ تو باقی اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور میرے جو چینل ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔